بسم اللہ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ ایک بہت اچھا سوال پوچھا گیا ہے، ہماری ایک حاجیہ بہن کی طرف سے سوال آیا ہے کہ حج میں دعائیں کب، کہاں اور کس وقت مانگنی چاہیے۔ دعاؤں کے بارے میں پوچھا گیا ہے، کب، کہاں اور کس وقت۔ بہت ہی زبردست سوال ہے اور انتہائی جامع اور اہم سوال ہے۔ اب اس سوال کے جواب کے لیے میں نے جو کچھ بھی انشاءاللہ دل و دماغ میں الحمدللہ تربیت میں، علماء کے سکھانے میں، قرآن و حدیث سے جو ہمیں پتہ ہے، رسول اصل میں دیکھیں حج کے سارے جو معلومات ہیں وہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ہی پتہ چلیں گی۔ قرآن سے بہت تھوڑا ہے اس کے معاملے میں علم، کیونکہ اللہ کے نبی کو ہی اللہ نے نمونہ بنانا تھا ساری امت کے لیے حج کی ایک مثال۔ تو ہم قرآن سے سفر شروع کریں گے، تھوڑا بہت میں آپ کو بتاتا جاؤں گا، جتنا مجھے اللہ کے حکم سے معلوم ہے یا یاد رہے گا وہ بتا دوں گا، کچھ رہ جائے تو اس پہ پیشگی معافی۔ یہ اتنی چیزیں ہیں کہ آپ انشاءاللہ انہی کو پکڑ لیں تو کام ہو جائے گا۔ سب سے پہلے ہم اللہ کی کتاب سے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے خاص حج کے وہ دن ہیں جس کے بارے میں اللہ نے کہا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَعْدُودَاتٍ۔ جی ہاں، یہ جو حج کے چند دن ہیں نا، ایام معدودات، یہ ہیں بیسیکلی یوم عرفہ سے کچھ نے کہا 9، 10، 11، 12، 13۔ کچھ نے کہا نہیں، یہ ایام معدودات جو ہیں وہ ہیں 11، 12 اور 13، یہ خاص 3 دن۔ ٹھیک ہے جی، بیسیکلی پورے حج کے آپ کے جو دن ہیں نا، جب سے آپ نے حج کا احرام پہنا، میں عمرے کی اس وقت بات نہیں کر رہا، آپ نے جیسے ہی حج کا احرام پہنا مکہ سے اور آپ عرفات حاضر ہو گئے یا منی پہنچے، 8، 9، 10، 11، 12، 13، یہ سارے دن کہہ لیں یا خاص 11، 12، 13، یہ 3 دن جن کو اللہ نے قرآن پاک میں سورہ بقرہ میں ذکر کیا، کہا ان میں اللہ کا خاص ذکر کرو۔ فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، حج کی رات بھی اللہ کا ذکر کرو، حج مکمل ہونے کے بعد بھی، یعنی کہ پتہ یہ چلا کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یوم عرفہ سے لے کے آخری جو ہے نا ایام تشریق جنہیں کہا جاتا ہے، یہ 3-4 دن، ان میں خاص اللہ نے اپنے ذکر کی ہمیں تاکید کی ہے۔ ٹھیک ہے، مشعر الحرام کا ذکر، وَاذْكُرُوهُ كَمَا هَدَاكُمْ، پھر کہا وَاذْكُرُوا اللَّهِ، 3 جگہ اللہ نے کہا ذکر کرو ذکر کرو۔ ذکر سے مراد ہم نے ایک مسئلہ بنا لیا بڑا الٹا، ذکر سے مراد ہم نے یہ بنا لیا یہ کام، آپ مجھے دیکھ لیجیے گا، اللہ اللہ اللہ، بس یہ ذکر ہے۔ یہ کس نے کہا یہ ذکر ہے؟ گناہ کا نہ کرنا، اپنے آپ کو پاک رکھنا، اپنے آپ کو وضو میں رکھنا، اللہ کے آگے نفل پڑھنا، زبان سے سبحان اللہ الحمدللہ اللہ ہوئی بے شک کہہ لیں، اللہ اللہ کرنا، یہ ذکر ہی ذکر ہے۔ اب اللہ اللہ جو ہے نا، خالی اللہ کا ذکر، اس پہ اب کئی طرح کی باتیں، تو میں تفصیلات میں فقہی مسئلے مسائل میں نہیں جانا چاہتا۔ ذکر سے خالی مراد جو زبان کرتی ہے نا، یہ تو چھوٹا سا ذکر ہے، عملی ذکر ہے جس میں آپ دعائیں بھی مانگتے ہیں، نفلیں بھی پڑھتے ہیں، تلبیہ لبیک بھی کرتے ہیں، اللہ کی حمد بھی کرتے ہیں، سارا کچھ ہی ذکر میں آ جاتا ہے، دعائیں بھی اس میں شامل ہیں، تسبیحاں بھی شامل ہیں، گناہوں کا نہ ہونا بھی شامل ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی۔ جنرل حکم اب آپ سمجھ لیں کہ حاجی جو ہے نا، قرآن کی روشنی سے پتہ یہ چلا کہ وہ اللہ کا مہمان ہے۔ یہ اللہ کے نبی نے اس پر مہر صادق لگائی اپنی زبان مبارک سے، صادق الامین ہے، آپ سے سچا تو کوئی ہے نہیں۔ آپ نے فرمایا کہ حجاج جو ہیں وہ ضیوف الرحمن ہیں، وہ جو اس سے مانگیں گے اس کو ملے گا۔ لہٰذا آپ کے سوال کا پہلا حصہ تو یہ ہو گیا کہ دعائیں جب چاہیں، جس وقت چاہیں، جہاں چاہیں آپ مانگیں۔ آپ حاجی ہیں، آپ اللہ کے مہمان ہیں، وہ آپ کا میزبان ہے۔ میزبان وہ ہو اور مہمان میں اور آپ ہوں، اللہ کرے میں بھی آپ کے ساتھ کبھی شامل ہو جاؤں تو کیا ہی مزہ ہوگا، سوچیں آپ۔ ٹھیک ہے نا، تو وہ اسی لیے تو میں بار بار اس شعر کو یاد کراتا ہوں آپ کو کہ یہاں ہے سنبھل کے چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پہ، کیا پتہ آپ کی کون سی دعا کب قبول ہو جائے۔ اور آپ دیکھیں یہیں پر ایک دعا، اب مقامات کی طرف آ جائیں، یہیں پر ایک دعا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، اللہ تعالیٰ نے کہا جو میرے سے صرف دنیا مانگے گا نا، اسی ذکر اللہ کی آیتوں کے آگے پیچھے بات ہو رہی، جو کہتے ہیں نا صرف دنیا دے، یا اللہ نوکری دے، یا اللہ بینک بیلنس دے، یا اللہ گاڑی دے، دنیا ہی مانگتے رہتے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ان کو میں نے آخرت میں کچھ نہیں دینا، یہ بیکار ہیں یہ لوگ۔ لیکن کتنی پیاری اللہ نے بات کی کہ اللہ نے کہا دنیا بھی میں مانگنے کو تمہیں اجازت دیتا ہوں، مانگو، میرے پاس آئے ہو، میں تمہارا میزبان ہوں، مانگو، لیکن کیا مانگنا؟ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، یا اللہ دنیا بھی اچھی کر دے، وہاں آگے آخرت بھی ہماری اعلیٰ اچھی کر دینا۔ سبحان اللہ، حسنہ کا بالکل اوکے بھی نہیں کہا حسنہ، طیب نہیں کہا، اعلیٰ حسنہ بہترین کر دینا، اور ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لینا۔ یہ دعا کہاں مانگی گئی؟
دیکھیں اللہ کے نبی کی پسندیدہ ترین دعاؤں میں سے ایک دعا ہے، اور یہ دعا اللہ کے نبی نے ہمیں سکھائی ایک خاص جگہ پر۔ یہاں اب آپ کا مقام کا ذکر ہونے لگا ہے، رکن یمانی سے حجر اسود تک، کعبے کے 2 کونے، وہ کالا پتھر جو ہے نا حجر اسود جس کو کہا گیا، وہ والا کونا جہاں سے طواف شروع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے والا، جب آپ پہلا چکر شروع کریں گے نا، جو شروع کرتے 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 کعبے کا وہ یمنی کارنر آئے گا، آپ کو آوازیں آنا شروع ہو جائیں گی، حاجی اونچی اونچی پڑھ رہے ہوتے ہیں، بڑے گروپ پڑھتے ہیں ربنا آتنا، یہ جو ہے نا کعبے کی ایک سائیڈ، وہ چکور ہے نا 4 کونوں والا، ایک سائیڈ سے آپ یہ شروع ہو جائے گا انشاءاللہ، وہاں سے یمانی سے حجر اسود تک مقام ایک یہ ہو گیا۔ اور مقامات آپ کو بتا دیتے ہیں، کعبے کے سامنے جب آپ جائیں، مشہور ہے روایت کہ پہلی نظر میں مانگی دعا قبول ہوتی، وہ دعا صحیح نہیں، مگر ہمارے اسلاف کے عمل سے یہ ضرور ثابت ہوا کہ وہ دعا ضرور مانگتے تھے، آثار ہمیں ملتے ہیں۔ اب دعائیں مانگیں، پہلی بار کعبے کو جب بھی دیکھیں حرم میں داخل ہوتے ایک دعا مانگ لیں، اے رب کعبہ، اے رب ذوالجلال، تجھے تیرے کعبے کا واسطہ، اللہ کو اس کے کعبے کا واسطہ دیں، پھر دیکھیں کیا کمال ہوتا ہے انشاءاللہ، اس کا گھر ہے نا، تو وہ کوئی صنم خانہ تو نہیں ہے نا، تو آپ اس کو اس کا واسطہ دیں۔ اور آپ کو مقامات بتا دیتے ہیں انشاءاللہ، طواف پورے کا پورا ہی، کہاں اور کب، یہاں ہو گیا کعبے کے اندر، مسجد الحرام کے اندر، ٹھیک ہے، حرم کے اندر، یعنی حدود حرم، وہ مسجد سے بہت پہلے آ جاتا ہے، جہاں مسجد عائشہ ہے۔ آپ جب مکہ جاتے ہیں، مدینہ جاتے ہیں تو حدود حرم کا سائن آتا ہے، حرم کے اندر آپ ہو گے نا، مقام بہت پیارا مقام ہے، دعائیں قبول ہوں گی۔ صفا مروہ، اب صحیح پہ جانے لگیں، مقام ابراہیم کے 2 نفل، ان نفلوں کی تشہد میں، اتحیات میں، سجدوں میں، وہاں پہ دعائیں مانگیں، اور اپنی زبانوں میں مانگیں، کتابوں میں لکھی لکھائی دعاؤں پہ نہ خالی چلیں، قرآن کی دعائیں یاد کر لیں، حدیث کی دعائیں یاد کر لیں، رسول اللہ کی سکھائی ہوئی دعائیں یاد کر لیں، اور اپنی دعائیں بھی مانگیں، اپنا کیس بھی رکھیں۔ درود شریف بھی ایک دعا ہے، اللہ کے نبی کی خدمت میں ایک نذرانہ ہے، اللہ کو ہم پیش کرتے ہیں کہ اللہ تو پہنچا، ٹھیک ہے جی۔ صفا مروہ صحیح شروع کرنے سے پہلے ہر چکر کے شروع میں دعائیں، یہ ہوگی دعائیں، یہ میں مستند ترین بتا رہا ہوں آپ کو جن کے ہمارے پاس ثبوت ہیں۔ یہ ہو گیا مسجد کے اندر سارا سلسلہ اور صفا مروہ والا۔ اس کے بعد جب آپ نے حج میں ہونا ہے، حالت احرام میں جب آپ اللہ کے آگے تلبیہ بولتے ہیں، اتنا وہ خوش ہے نا اس وقت، سبحان اللہ، اس کا ہمارے پاس ثبوت ہے صحیح مسلم سے کہ اللہ نے راضی ہو کے فرشتہ بھیجا زمین پر، اور کہا، شاید جبریل علیہ السلام ہی آئے تھے، کہا ان کو آوازیں اونچی کرو۔ تلبیہ جو ہے نا، اس کے ساتھ بھی دعا کی قبولیت کا آپ کے پاس موقع ہے، کیونکہ اللہ اس وقت راضی ہے۔ اور موقع دیکھ لیں، جب آپ نے حج کا احرام پہن لیا نا، اب آپ حاجی بن گئے، اللہ، دعائیں مانگیں آپ، بس کھلے دل سے دعائیں مانگیں، تلبیہ بار بار پڑھیں، دعائیں مانگیں۔ اچھا، پورے کے پورے حج میں اور یوم عرفہ پہ خاص طور پہ، جس دن حج اکبر سمجھیں، وہ بھی بڑا حج کا دن ہے، وہ بھی ہے 10 بھی ہے، 9 ذی الحجہ کو، اس دن آپ نے یہ ذکر ضرور کرنا ہے، یہ دعا ہے۔ آپ نے کہا نا دعا کون سی، کب اور کہاں، یہ ایک اور آگے آپ کے سوال کا جواب، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ میری تفصیلی ریکارڈنگز میں بھی ہے، یہاں پہ میں بتاتا ہوں، وہی ہے ایک واحد، لا الہ الا اللہ، کوئی اس کے علاوہ پوجا کے عبادت کے لائق نہیں ہے، اس کا ہی حکم ماننا ہے، اسی کی خدائی ہے، اسی کی حکومت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ ہر چیز پر قادر ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ بس یہ کلمہ یاد کر لے، یہ نبیوں کی دعا ہے، اللہ کے نبی نے کہا یہ نبیوں کی دعا ہے، وہی بات کہ اس میں حالانکہ ذکریہ جملے ہیں، ذکر ہے، بظاہر کوئی مجھے دے وہ نہیں ہے، بھئی مجھے دے، یہ تو ہلکا کام ہے، اعلیٰ کام یہ کہ آپ بادشاہ کی تعریف کیے جائیں، وہ خود ہی دیتا جائے گا۔ وہ بادشاہ کہتا ہے مانگ کیا مانگتا ہے، تو میں کہتا ہوں مالک تو بڑی شان والا ہے، تیری میں شانیں بیان کرتا ہوں، تو بس خود ہی دے دے جو چاہتا ہے۔ اللہ اکبر، جو میں مانگوں اور جو میں نہ مانگوں وہ بھی دے دے، اور میں کوئی غلط مانگ بیٹھوں اس کے شر سے مجھے بچا لے۔ آپ مجھے بتائیں، آپ کو بنا مانگے اتنا کچھ ملے گا کہ کمال نہیں ہو جائے گا؟ یہ آپ کریں، یہ دعا یاد کر لیں، یہ کلمہ وہی ہے، دعا ہے، اللہ کے نبی نے خود کہا، ان کی زبان مبارک سے صحیح حدیثیں ساری میں آپ کو انشاءاللہ بتا رہا ہوں، کوئی انشاءاللہ اس میں ضعیف حدیث نہیں ہوگی، اگر کوئی ہو تو مجھے ضرور بتائے گا۔ الحمدللہ یہ ساری چیک کی بھی صحیح حدیثیں۔ افضل الدعاء لی و انبیاء قبلی، میرے لیے اور میرے سے پہلے انبیاء کی یہی دعا ہے، کلمہ جس کو ہم چوتھا کلمہ کہتے ہیں نا، چوتھا کلمہ ہمارا لمبا ہے انڈیا پاکستان والوں کا، اس کو تھوڑا چھوٹا کر لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ یہ ہو گیا یوم حج اکبر، وہ 10 کا دن جس دن کنکریاں مارنی، یہ وہ اس دن بھی آپ کئی کھلا دروازہ دعائیں مانگیں۔ ان دونوں کے بیچ میں جو رات ہے مزدلفہ والی، مشعر الحرام کے پاس، صبح فجر ہو جائے، فجر کے آس پاس، وہاں اگر آپ کو موقع مل جائے وہاں پہ آپ دعائیں مانگیں۔ اللہ نے قرآن میں کہا ہے فاذکروا اللہ عند المشعر الحرام، یہ لوگ بھول بیٹھے ہیں، لوگ یہ کام چھوڑ گئے ہیں، یہ کام ضرور آپ کریے، ٹھیک ہے جی۔
ہو گیا یہ سارا کچھ۔ اس کے بعد آپ کے پاس حج کے دنوں میں جو ہے نا آپ نے جب مکہ جانا دوبارہ حج کا طواف کرنے، توبہ معافی لے کر وہاں پہ پھر وہی آپ کے پاس دعاؤں کے موقع آ جائیں گے۔ ان سارے موقعوں کو آپ نے فائدہ اٹھانا ہے، ٹھیک ہے۔ اب کچھ لوگوں میں مشہور ہے غار ہرا جا کے بھی دعا مانگو، غار ثور جا کے بھی دعا مانگو، زیارتوں پہ بھی دعا مانگو۔ یہ ساری دعائیں جو ہیں اللہ کے نبی نے نہیں بتائیں، آپ اپنی مرضی سے کرتے پھریں، بہر اللہ کے نبی نے نہیں بتائیں۔ یہ مقامات دعا نہیں ہے، ان کو یہ نہ سمجھیے۔ عرفات میں بھی جبل رحمت پہ دعا مانگنا جا کے مشہور ہو چکا ہے، بالکل دین کا حصہ نہیں ہے یہ، رسول اللہ نے نہیں سکھایا۔ ہاں رسول اللہ نے وہاں خطبہ ضرور دیا، آپ وہاں برکت لینے جانا چاہتے ہیں مرضی چلے جائیں، کوئی حج کا حصہ نہیں ہے یہ، اس کو آپ میری بات سمجھیں اس بات کو، ٹھیک ہے نا۔ تو آخر میں یہ کہ آپ نے آب زمزم پیتے ہوئے دعا نہیں بھولنا۔ رسول اللہ نے کہا ہے زمزم جس مقصد کے لیے پیو گے، زمزم لما شرب لہ، جس مقصد کے لیے تو پیے گا تجھے وہ مل جائے گا۔ اللہ، ہمارے بڑوں نے بڑی بڑی اعلیٰ دعائیں مانگی ہیں، ابن عباس سے میرا خیال ثابت ہوتا ہے نا وہ مشہور دعا ہے، اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا واسعا وشفاء من کل داء وسقم۔ یا اللہ مجھے علم نافع دے دے، رزق واسع دے دے، حلال طیب رزق کی بات ہو رہی ہے، اور ہر بیماری سے شفا دے دے۔ اللہ، تو زمزم سے بھی دعائیں آپ کی قبول ہوں گی۔ آخری جب آپ نے الوداع کرنا ہے نا، فیئر ویل، گڈ بائی جسے کہتے ہیں، الوداعی طواف کعبہ، اس وقت بھی دعا نہ بھولیے گا۔ پورا طواف ہی آپ کے لیے دعاؤں کی قبولیت کا موقع ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو توفیق دے۔ یہ جو کلمہ میں نے آپ کو بتایا نا، یہ حج پورے کی آپ دعا یاد رکھیں۔ عبداللہ ابن عمر کے ساتھ ایک خادم تھا، اس نے کہا میں نے پورے حج میں ان کو یہی دعائیں مانگتے دیکھا ہے۔ مجھے آپ کو اللہ توفیق دے، واللہ اعلم۔